داتا علی بیڑی ہیں، ان کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ آپ لاہور کے اندر تشریف لائے. جب لاہور کے اندر تشریف لائے، آپ سے پہلے آپ کے پیر بھائی حضرت حسن سنجانی وہ لاہور کے اندر موجود تھے، اور اپنے شیخ اپنے پیر کے حکم سے اپنا وطن افغانستان غزنوی چھوڑا، اور پیر کے حکم کے ساتھ اپنے شیخ کے حکم پر آپ نے وہاں سے رخت سبرماندہ ہجرت کی، اور شیخ کی بارگاہ میں عرض لگے، حضور پہلے میرا اپنی بھائی وہاں حسن سنجانی موجود ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے میری کیا ہمت ہے کہ میں وہاں جاؤں، کوئی اتنا علم والا مرتبہ والا موجود ہے. شیخ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں ابھی تو نہیں جانتا، جا جس طرح بھیج رہا ہوں بس تیرا کام ہے حکم کو ماننا، تو وہاں جا. حضرت تاریخ میں آتا ہے حضرت داتا علی بیڑی رضی اللہ تعالیٰ جب سفر کرتے کرتے جس دن آپ لاہور پہنچتے ہیں اس دن آپ کے پیر بھائی حسن سنجانی کا انتقال اور آپ کی شہادت ہو جاتی ہے، اور آپ کا جنازہ جا رہا ہوتا ہے. پوچھتے ہیں جنازہ کس کا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ حسن سنجانی کا جنازہ ہے. تو اس وقت آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے شیخ نے مجھے کیوں بھیجا. ایک مسند خالی ہوئی ہے، اس مسند کو پور کرنے کے لیے حضرت داتا علی بیڑی کو بھیجا جا رہا ہے. جب آپ لاہور تشریف لائے تو راوی کے کنارے آپ نے اپنا ڈیرا ڈالا. جب ڈیرا ڈالا، یہ ہندوؤں کا شہر تھا، مندروں کا شہر تھا. لاہور مندروں کا شہر تھا، جہاں مندر تھے، ہر طرف مندر ہی مندر تھے. آپ کے آتے ہی وہ مندر اب مندروں کا شہر نہیں. ہاں پوچھے حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ سے، آپ بتاتے ہیں کہ جب میں لاہور کے اندر آیا تو داتا علی بیڑی کی بارگاہ میں حاضری دی تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہر کتبوں کا شہر ہے. کتبوں کا شہر ہے. داتا علی بیڑی کے قدم رکھنے سے پہلے یہ مندروں کا شہر تھا، اور جب داتا نے قدم رکھا تو اب شہر مندروں کا نہیں کتبوں کا شہر بن گیا. ہم کہتے ہیں کتب البلا، یہ کتبوں کا شہر ہے. آپ نے وہاں قدم رکھا، اس کے بعد اس شہر کو کتبوں کا شہر بنایا، اور ساتھ ہی مسجد تعمیر شروع کی. مسجد تعمیر شروع کی. پہلے آستانہ اسلام کا مزاج کیا ہے؟ کہتے ہیں مسجدوں کے ساتھ قبریں نہیں بنانی چاہیے، قبروں کے ساتھ مسجد نہیں بنانی چاہیے. یہ مزاج اسلام کا مزاج نہیں. تاریخ پڑھے اسلام کی، سیرت پڑھے اسلام کی، ہسٹری پڑھے اسلام کی. اسلام کا مزاج کیا ہے؟ پہلے آستانہ بعد میں مسجد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کرتے ہیں. پہلے آپ نے اپنا آستانہ اپنا قدم لگایا مدینہ منورہ میں، اور پھر مسجد نبوی. پھر آگے چلتے جائیں، آپ دیکھتے جائیں جو اسلام کا خالص مزاج ہے وہ یہی ہے کہ جہاں خالص اسلام ہوگا وہاں مسجد کے ساتھ مزار، یا مزار کے ساتھ مسجد ہوگا. مسجد اقصی ساتھ مزار، کعبہ ساتھ مزار. تاریخ پڑھے، تاریخ آپ کے سامنے دوبارہ ہوں. کعبہ ساتھ مزار، مسجد نبی ساتھ مزار، نجم اشرف حضرت علی کا روزہ ساتھ مسجد، امام حسین کا روزہ ساتھ، امام ابو حنیفہ کا روزہ ساتھ، غوث اعظم کا روزہ ساتھ. پاکستان کے اندر دیکھ لیں، داتا علی بیڑی کا روزہ ساتھ، بابا فرید کا روزہ ساتھ. یہ اسلام کا مزاج ہے کہ جہاں مسجد ہے وہاں ساتھ اس کے مزار ہے. یہ اسلام کا مزاج ہے.
तो दाता अली ने अपने आस्थाने के साथ अपनी बैठक के साथ मस्जिद का एहतमाम किया। तो चंद जो उलमा थे उस वक्त के, उन्होंने आकर देखा तो कहने लगे कि बाबा जी आपकी मस्जिद का रुख दुरुस्त नहीं है, मस्जिद का रुख किबला की तरफ नहीं है, थोड़ा टेढ़ा है, आप इसको सीधा करें। आपने फरमाया ऐसे करते हैं, मस्जिद को बांध लेने दो, उसके बाद तायन करेंगे कि किबला किस तरफ है। कहने लगे कि पहले तायन करना चाहिए, आप बाद में करेंगे, अभी मस्जिद को बांध, मस्जिद बांध गई। तो आपने दाता अली ने सारे उलमा को, लोगों को दावत दी, आओ नमाज पढ़ते हैं। सारे आए, आप खुद मुसल्ले पे खड़े हुए और पीछे सबको खड़ा किया। इतराज करने वाले कहने लगे कि काबे का रूप दुरुस्त नहीं। जो भी हजरत दाता अली मुसल्ले पर खड़े हुए नमाज के लिए अल्लाह अकबर कहा, पीछे खड़े होने वालों ने अल्लाह अकबर कहा, तो सब देखने वालों ने देखा